ناظرین آداب، 14 جولائی 2023 مطابق 25 ذی الحجہ کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ دارالحکومت دہلی کے کئی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ہتھنی کنڈ بیراج سے پانی چھوڑنے کے بعد یمنا ندی کا پانی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دہلی میں کچھ سڑکیں مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ یمنا بینک میٹرو اسٹیشن پر داخلی اور خارجی راستے کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ جمعرات کو دوپہر 12 بجے یمنا کے پانی کی سطح 208.60 میٹر تک پہنچ گئی۔ وہیں بارش اور سیلاب کا سامنا کرنے والے شمالی ہندوستان کے لیے راحت کی کوئی امید نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 4 سے 5 روز تک تیز بارش کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اندازوں کے مطابق مغربی اتر پردیش، اتراکھنڈ اور بہار میں بہت زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ سیلاب کے خطرے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے سکم اور شمالی بنگال میں بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اتراکھنڈ، اتر پردیش، بہار، مغربی مدھیہ پردیش، آسام، میگھالیہ اور اروناچل پردیش میں اورنج الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ بہار میں اساتذہ بحالی، نوکری کا وعدہ، بدعنوانی اور بگڑتے نظم و نسق کے معاملے پر اسمبلی مارچ کر رہے بھارتیہ جنتا پارٹی کارکنان اور لیڈران پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، جس میں ایک رکن پارلیمنٹ جناردن سنگھ سیگریوال سمیت کئی افراد زخمی ہو گئے اور ایک کارکن کی موت کی بھی اطلاع ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر سمراٹ چودھری کی قیادت میں بی جے پی ممبران اسمبلی، ایم ایل ایز اور بڑی تعداد میں کارکنان گاندھی میدان سے اسمبلی کے لیے مارچ کرتے ہوئے نکلے، لیکن پولیس نے انہیں ڈاک بنگلے چوراہے پر آگے جانے سے روک دیا۔ اس کے بعد بی جے پی کارکنان آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے تو پولیس نے انہیں روکنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا، آنسو گیس کے گولے بھی چھوڑے۔ اس کے باوجود جب بی جے پی کارکنان آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے تو پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، جس میں ایم پی جناردن سنگھ سیگریوال سمیت کئی کارکنان زخمی ہو گئے۔ وزیراعظم نریندر مودی 13 جولائی کی سے پہر پیرس پہنچ گئے۔ فرانس کی وزیراعظم ایلزابتھ بورن نے ہوائی اڈے پر وزیراعظم مودی کا استقبال کیا اور رسمی استقبال کے بعد انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ دینا تھا۔ دراصل ہندوستان نے ایک بڑی دفاعی سودے کی شکل میں فرانس سے 26 رافیل جنگی طیارے اور 3 اسکارپین درجے کے روایتی آبدوز خریدنے کا بھی منصوبہ بنایا ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے جمعرات کو سابق وزیر اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے لیڈر نواب ملک کی طبی بنیاد پر دائر آخری ضمانت کی عرضی خارج کر دی۔ وزیر کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم سے متعلق منی لانڈرنگ کا معاملہ درج کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ گورننس اسکیموں کی ملازمتوں میں شہریوں کے ساتھ امتیاز کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو حکومتیں ریاست کے ہنر کو آگے بڑھنے سے روکتی تھیں، عوام نے انہیں سبق سکھایا ہے۔ ہماری حکومت نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ انتخاب کے عمل سے لے کر تقرری کے عمل تک کسی امیدوار کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ لوک بھون میں اتر پردیش پبلک سروس کمیشن اور اتر پردیش سب آرڈیننٹ سروس سلیکشن کمیشن کے ذریعے منصفانہ اور شفاف بھرتی کے عمل کے تحت منتخب ہونے والے امیدواروں کے تقرری نامے تقسیم کر رہے تھے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے اور سابق صدر راہل گاندھی نے جمعرات کو اتراکھنڈ کے کانگریس لیڈروں کے ساتھ 2024 کے عام انتخابات کے حوالے سے ایک میٹنگ کی، جس میں بی جے پی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کا ذکر کیا گیا۔ خبر کے مطابق اس کے لیے پد یاترا کے ذریعے وسیع پیمانے پر عوامی مکالمہ بھی کیا جائے گا۔ مسٹر گاندھی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی اتراکھنڈ کے نوجوانوں کے لیے اگنی ویر اسکیم جیسی ناانصافی اور خواتین کے خلاف جرائم کو لے کر ریاست اتراکھنڈ میں پد یاترا کے ذریعے اپنی آواز اٹھائے گی۔ آج بتایا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں کے حالات کا جائزہ لینے آ رہے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ ہوائی جائزہ لیں گے اور سیلاب متاثرین سے راحت کیمپوں میں ملاقات کریں گے، جہاں 110 افراد پناہ گزین ہیں۔ ڈی ایم ڈاکٹر دنیش نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ جمعے کو دوپہر 1 بجے سہارنپور آ رہے ہیں۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے شہر میں قیام کریں گے۔ ڈی ایم کے مطابق وزیر اعلیٰ صبح 1:20 پر سرساوا ہوائی اڈے پر اتریں گے، جہاں سے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پولیس لائن پہنچیں گے۔ وزیر اعلیٰ سرساوا سے سہارنپور کے سفر کے دوران پانی بھرے اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کریں گے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو عام باغ مالکان کی دعوت پر ملیح آباد گئے۔ وہاں کے آم پیدا کرنے والے باغبانوں سے ان کے مسائل کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی۔ ان کے ساتھ سابق کابینہ وزراء محمد اعظم خان اور عبداللہ اعظم نے بھی عام کی دعوت میں شرکت کی۔ اکھلیش یادو کو ملیح آباد چوراہے پر پدم شری اور یش بھارتی ایوارڈی کریم اللہ خان نے ملائم مینگو اکھلیش یادو کو پیش کیا۔ کریم اللہ نے ایک درخت ایسا بھی دکھایا جس میں ایک درخت پر 300 سے زیادہ آموں کی قسمیں لگی تھیں۔ ایس پی ترجمان کے مطابق آم کے کسانوں نے شکایت کی کہ بی جے پی حکومت
عام کے کاشتکاروں کی بہتری کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی۔ انہوں نے بتایا کہ عام کسانوں کو کوئی سرکاری مدد نہیں ملی۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی کے دور حکومت میں ان کی آمدنی دوگنی کرنے کے نام پر کسانوں کو صرف دھوکہ دیا گیا ہے۔ ایرا یونیورسٹی نے ڈین، پرنسپل، ایچ او ڈی اور دیگر انتظامی افسران اور عملے کے فائدے کے لیے ڈپارٹمنٹل انکوائری کیسے کریں موضوع پر ایک گیسٹ لیکچر کا اہتمام کیا۔ یہ لیکچر منی آڈیٹوریم، یونیورسٹی بلڈنگ، ایرا یونیورسٹی، لکھنؤ میں 12 جولائی 2023 کو دوپہر 12 بجے بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسپیشل سیکریٹری حکومت اتر پردیش کے مسٹر ڈی پی سنگھ نے دیا۔ ڈاکٹر عباس علی مہدی نے خطبہ استقبالیہ میں مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور فیکلٹی کے فوائد اور اس طرح کے لیکچرز کے انعقاد کے فوائد سے بھی آگاہ کیا۔ مسٹر ڈی پی سنگھ نے ان مختلف نکات پر تبادلہ خیال کیا جنہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹل انکوائری کرتے وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شعبہ دعوت و ارشاد کی جانب سے منعقدہ پروگرام بعنوان علماء اور ائمہ کی ذمہ داریاں میں ندوۃ العلماء کے ناظم مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ وقت میں ہر طرف الحاد اور بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، جس کا شکار ہماری بچیاں بھی ہو رہی ہیں۔ ان کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے ہر محلے میں ایک سینٹر قائم کیا جانا چاہیے اور محلے کی خواتین اور بچیوں کو الحاد، بے دینی کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا جانا چاہیے اور ان کو دین کی بنیادی ضروری باتوں سے بھی روشناس کرایا جائے۔ یہ کام علماء کرام اور ائمہ اعظام ہی بآسانی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امام صرف مسجد کے امام نہیں بلکہ پورے محلے کے امام ہوتے ہیں، معاشرہ اور سماج کے امام ہوتے ہیں اور ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ امام عیدگاہ لکھنؤ مولانا خالد رشید فرنگی مہری نے یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں کہا کہ عوام کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یونیفارم سول کوڈ کے متعلق اپنی رائے 14 جولائی 2023 رات 12 بجے تک بھیجی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں تمام مسلمانوں سے اپیل ہے جس کو اپنا مذہبی، قومی اور ملی فریضہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنی رائے لا کمیشن کو ارسال کریں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو لنک جاری کیا ہے اس کے ذریعے سے بآسانی لوگ اپنی رائے بھیج سکتے ہیں۔ ائمہ مساجد سے اپیل کی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر عمل کرتے ہوئے ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے یونیفارم سول کوڈ کے خلاف اپنی رائے ای میل کے ذریعے یا رجسٹرڈ ڈاک سے لا کمیشن آف انڈیا کو ارسال کریں۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ روس سے تنازعات ختم ہونے تک یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرین کو نیٹو کا رکن بنایا جانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ جنگ ختم نہیں ہو جاتی، اور یوکرین کے صدر زیلنسکی بھی سمجھتے ہیں کہ نیٹو ممالک کی ذمہ داریاں اس بات سے کہیں زیادہ اہم ہیں کہ یوکرین کو نیٹو کا رکن بنایا جائے۔ لتھوانیا میں نیٹو اجلاس میں G7 ممالک نے بھی واضح کیا ہے کہ جب تک ضرورت ہوگی یوکرین کی بھرپور مدد کی جاتی رہے گی اور روسی اثاثے اس وقت تک منجمد رہیں گے جب تک کہ ماسکو ہرجانہ ادا نہیں کر دیتا۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے گزشتہ ماہ بیجنگ کے دورے کے دوران اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ بات چیت کے ساتھ ہی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کی تھی۔ گزشتہ 5 برسوں میں کسی بھی امریکی وزیر خارجہ کا چین کا یہ پہلا دورہ تھا۔ امریکی وزیر خانہ جین نے بھی گزشتہ ہفتے بیجنگ کا دورہ کیا اور اب ماحولیات سے متعلق امریکہ کے خصوصی ایلچی جان کیری کے اگلے ہفتے چین پہنچنے کی امید ہے۔ تاہم گزشتہ ماہ ہونے والے شنگریلا ڈائیلاگ میں وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور ان کے چینی ہم منصب لی شانگ فو کے درمیان مذاکرات پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے تھے۔ چین کے ایک فوجی جنرل لی کو اس وقت امریکی پابندیوں کا سامنا ہے جس پر بیجنگ کئی مرتبہ تنقید کر چکا ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس کے جوانوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گرد گروہ جیش الظلم کے ایک دہشت گرد کو کارروائی سے پہلے ہی گرفتار کر لیا۔ مذکورہ دہشت گرد گروہ کے اس تربیت یافتہ دہشت گرد کو صوبہ سیستان اور بلوچستان میں سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی انٹیلیجنس ونگ نے خفیہ کارروائی کے دوران گرفتار کیا۔ یاد رہے کہ خود کو جیش العدل کہلانے والے دہشت گرد گروہ جیش الظلم ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان میں کئی دہشت گردانہ حملوں اور کارروائیوں میں ملوث رہا ہے، اور حال ہی میں 8 جولائی کو اس کے 4 دہشت گردوں نے زائدان شہر کی پولیس چوکی پر حملہ کیا، اس کے بعد پولیس اہلکاروں سے ان کی جھڑپ ہوئی جس میں 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن اور 4 دیگر اداروں کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2019 سے اب تک خوراک کی شدید کمی کے شکار افراد کی تعداد میں 12 کروڑ 20 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد مجموعی تعداد 73 کروڑ 50 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کووڈ-19 کی وبا اور یوکرین کی جنگ کے باعث 4 برسوں میں 12 کروڑ 20 لاکھ مزید افراد بھوک کے شکار ہوئے ہیں۔ FAO کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ 2019 سے 2020 کے دوران
عالمی سطح پر بھوک کا شکار افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد حالات کسی حد تک بدتر ہو گئے ہیں۔ شاطم رسول ملعون سلمان رشدی کا کہنا ہے کہ اسے نیو یارک میں چاقو حملے میں زخمی ہونے کے بعد سے ڈرانے خواب آتے ہیں۔ اس نے BBC کو بتایا کہ وہ ابھی تک اس واقعے کے اثرات سے نکل نہیں سکا ہے۔ ملعون سلمان رشدی کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں کنفیوز ہے کہ آیا وہ اپنے مبینہ حملہ آور کا سامنا کرنے عدالت جائے یا نہیں، اور یہ کہ اب وہ شاید ہی کبھی کسی عوامی تقریب میں لوگوں کو نظر آ سکے گا۔ ملعون رشدی نے کہا کہ چاقو حملے میں اس کے جگر کو نقصان پہنچا اور ایک ہاتھ بھی مفلوج ہو گیا ہے۔ ملعون سلمان رشدی پر اگست 2022 میں نیو یارک میں حملہ کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ ملعون سلمان رشدی نے 1988 میں انتہائی متنازع ناول لکھا تھا، جس کے بعد وہ جان کے خوف سے 10 سال تک روپوش رہا۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ